جی میرا سوال یہ ہے، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ تو کوئی ہندو دھرم کو ماننا ہے، کوئی سکھ دھرم کو ماننا ہے، کوئی جین دھرم کو ماننا ہے، کوئی بودھ دھرم کو ماننا ہے، کوئی اسلام دھرم کو ماننا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے بنانے والے سچے خدا کی پہچان کیا ہے اور اس کے صحیح دھرم کی پہچان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا سچا مالک ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپیالو، بڑا دیاوان ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پر ہمیں سن رہے ہیں اور یہاں پر سن رہے ہیں، میں ان سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ تو بھئی بہت اچھا سوال کیا ہے، یعنی بہت بڑی فکر لے کر سوال کیا ہے کہ سچائی کو ہم کیسے جانیں، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر دھوکہ پھیلا ہوا ہے، جھوٹ اور دھوکہ اوپر پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے، اور ایشور کے گیان کے نام پر دھوکہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ تو بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سنسار کے سچے مالک، انسان کے سچے بنانے والے کی صحیح پہچان کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انسانوں کا سچا بنانے والا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو، یعنی کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا سچا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ تو جتنی بھی دھرتی پر جیو دھاری چیز ہیں جن کے اندر جان ہے، ہم دیکھیں کہ وہ کوئی پتھر نہیں ہے کہ چلے پھرے نہ، دیکھے نہ، سنے نہ۔ پتھر کو بھی ایک پیدا کیا ہے تو اسے کیا کرنا ہے کاریہ، اس کو بھی طریقہ بتایا ہے اللہ نے۔ پتھر بھی اپنا کاریہ کر رہے ہیں، زمین پر جمے ہوئے ہیں، زمین کو تھامے ہوئے ہیں۔ آسمان کو بنایا تو اس کو بھی طریقہ بتایا کہ تجھے کیا کرنا ہے، تجھے کھڑے رہنا ہے اس طریقے سے۔ سورج کو پیدا کیا تو اسے بتایا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اسے اپنے جیون کا طریقہ بتایا۔ تو وہ صبح کو روز نکلتا ہے، دن کو روشن کرتا ہے، شام کو چھپ جاتا ہے۔ اسی پرکار سے جتنی بھی جیو دھاری چیزیں ہیں، یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ آنکھوں سے دیکھتی ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چرندے پرندے ہوں، انسان ہو، جو بھی چیز ہو جیو دھاری، تو یہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، سنتے بھی ہیں، ان کو سمجھ بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بھی دی ہے۔ تو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب دیکھیں، ہم بلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی جب دنیا میں آتا ہے تو اسے کسی نے سکھایا نہیں، بتایا نہیں ہے میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ جیسے ہی وہ کتے کو دیکھتا ہے تو دبکنے کو بھاگتا ہے۔ تو اس کی رچنا میں یہ بات رکھی کہ تجھے اس کتے سے خطرہ ہے۔ ایسے ہی مرغی کا بچہ وہ بھی بلی سے بچ کے بھاگتا ہے۔ تو اسی پرکار سے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا کو بنایا ہے، جسے کہتے ہیں ایشوری رچنا۔ کیا ہے وہ رچنا؟ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، اہنکار کا مادہ، نرمی کا مادہ۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو، وہ اپنی پرجا کو حکم دے کہ بھئی اس راستے پہ چلو اور اس پہ نہ چلو، میرا آدیش یہ ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اسی پرکار سے سنسار کا سچا مالک جو موت سے پوتر ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنی رچنا کے تحت آدیش دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اچھائی میری ہے، اس لیے میں نے اپنی اچھائی میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے اور برائی سے تمہارے اندر بے چینی، گھبراہٹ رکھی ہے۔ تو میری رچنا کے تحت میرا آدیش یہ ہے کہ تم اچھائی پر چلو اور برائی سے بچو۔ اچھائی پر چلنے میں تم دنیا میں بھی سکون میں رہو گے اور موت کے بعد بھی سکون والے جیون پاؤ گے، اور برائی پر چلنے پر تم دنیا میں بھی بے چین پریشان رہو گے اور موت کے بعد بھی تباہی والی جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں چل رہی ہے، یاد رکھیں ہم، اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔
اچھائی برائی سے ملا کر اس سنسار کو بنایا ہے، اور انسان کے جیون جینے کے دو ہی طریقے بنائے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اس کے اندر اپنی رچنا کو بنا دیا ہے، اور دونوں راستوں کے دو انجام بتا دیے ہیں کہ اچھائی کا انجام موت کے بعد سورگ ہے، ہمیشہ کا جیون، اور برائی کا انجام موت کے بعد نرک ہے، جہنم کی آگ، جس میں سزا ملے گی انسان کو۔ اور جو سچا مالک ہے وہ اکیلا تنہا ہے، قل هو اللہ احد، جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اکیلا تنہا ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ صمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، وہ ایک بنانے والا ہے، سب اس کے بنے ہوئے ہیں، اور اس بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے بے بس ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر کے دکھا دے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں کہ ایک ہستی، ایک شکتی کی حکومت چھائی ہوئی ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مصیبت میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پریشانی کے حالات پیدا کر دیتا ہے، پھر ٹھیک بھی وہی کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید سچی کتاب ہے جو بتا رہی ہے کہ سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، اور ایک ہی مالک ہے، انیک نہیں ہے۔ اگر انیک ہوتے تو کائنات کی ویوستھا بگڑ جاتی، کائنات ٹھیک سے چل نہیں پاتی، دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا، ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ایک ہواؤں کو چلاتا، دوسرا روک دیتا۔ اس لیے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات ایک حساب سے چل رہی ہے، اس کو چلانے والے اس کے چلنے کے پیچھے ایک ہستی کا حکم ہے، ایک طاقت کا حکم ہے۔ اب اگلی بات، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ شریر ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، نہ وہ موت سے پوتر ہے۔ یاد رکھیں، سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا، وہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ سارے جہان میں جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے سب کو مٹا دے گا، مگر اس سے اوپر کوئی نہیں ہے جو اس کو مٹائے۔ یاد رکھیں، وہ موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وہ اپنی ہر بنائی ہوئی چیز کا باریکی سے ہر حال جانتا ہے، اور پوری کائنات کی ویوستھا کو اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ اب اگلی بات دھیان دینے کے یوگیہ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ وہ ایک بنانے والا ہے، باقی ہر چیز بنی ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے روپ آکار دے کر، اس دنیا کو بنایا ہے ذریعے سے، روپ آکار دے کر، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس لیے پوری کائنات میں، سارے جہانوں میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرتے ہیں، چاہے آپ اللہ کو چھوڑ کر پتھر پوجا کریں، یا اس کا ساجدار ٹھہرائیں، یا انسان کی پوجا کریں، اللہ کی برابری کسی بھی کریں، کسی بھی چیز سے کریں، چاہے پہاڑ سے کریں، پتھر سے کریں، انسان سے کریں، سورج سے کریں، چاند سے کریں، کسی سے بھی کریں، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہ آپ دھوکے میں چل رہے ہیں۔ جو چیز پیدا کی گئی ہے اور پھر مٹ جائے وہ پوجنے کے یوگیہ نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اس سنسار میں ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے اور اس کو مٹنا بھی ہے۔ سنسار کی ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی، اللہ ہی لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ تو جو کبھی نہ مٹنے والا ہے، جس کی نہ شروعات ہے، جس کا نہ انت ہے، صرف پوجا اسی کی کرو، صرف سر اسی کے آگے جھکاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ وہی سب کے دکھ دور کرنے والا ہے، وہی سب کی تکلیف دور کرنے والا ہے، وہی سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی سب کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اسی نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں میرے بندے، سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا تو میرے لیے ہے۔ دنیا میں تیرے جیون کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی من کی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پر جیون جی کے آ، مجھے راضی کر کے آ، اور پھر میرا جنت کا انعام پا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی پہچان اللہ تعالیٰ کی سنسار کے سچے مالک کی بتائی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کے سچے دھرم کا صحیح مطلب بتاؤں، بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی، سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے کامیابی کا۔ ایک کے علاوہ جو جس راستے پہ جائے گا وہ بھٹک جائے گا پھر۔ اب اس قانون کو پہچاننا دنیا میں، اپنے سچے بنانے والے کے سچے قانون کو دنیا میں پہچاننا، یہی تو عقل مندی کی بات ہے، یہی تو سمجھدار عقل کی بات ہے۔
ورنہ عقل تو سب کے پاس ہے۔ جس نے اپنے سچے مالک بنانے والے اور اس کے سچے دھرم کو نہ پہچانا وہ بیکار عقل ہے، جو جیون کو برباد کر کے ایسے ہی مر گیا۔ اب آئیے پہلے میں یہ بتا دوں، جو سوال کیا گیا تھا کہ بھئی کوئی کسی دھرم پہ چل رہا ہے، کوئی ہندو دھرم پہ چل رہا ہے، کوئی سکھ دھرم پہ، کوئی جین دھرم پہ، کوئی بودھ دھرم پہ، کوئی پارسی دھرم پہ، کوئی مسلم دھرم پہ، دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں۔ اب ان دھرموں میں سے پہچاننا ہے کہ سچا دھرم کون سا ہے۔ بھئی جب عقل اس بات کو کہہ رہی ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، تو عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا سچا حکم اور سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ اور وہ بھی کامیابی کا قانون، کامیابی صرف ایک قانون پر چل کر ہی مل سکتی ہے انسان کو، انیک پہ نہیں۔ تو پھر یہ اتنے سارے دھرم کیوں بنے ہوئے ہیں، اتنے سارے دھرموں پہ لوگ کیوں چل رہے ہیں، جو سوال کیا گیا تھا ابھی۔ تو میرے بھائی میری بہن، اس بات کو ہم جان لیں کہ یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ سنسار کے سچے مالک نے یہ جہان، یہ دنیا جو بنائی ہے نا، یہ امتحان کا ایک ہال ہے، پریکشا کا ایک ہال ہے، ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ ہے، پیپر لینے کا ایک کمرہ ہے۔ اس نے یہاں چھوٹ دی ہے، سب کو عقل دے دی ہے، اپنا اس کا سچا دھرم۔ دیکھیے سچا دھرم کون سا ہے؟ جس ایشور نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی سے محبت، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے۔ تو اس ایشور کی جو ہمارے اندر رچنا ہے، اس رچنا پہ جو آدھارت دھرم ہے، جو اس رچنا پر برائی سے شدھ ہو کر جیون جینے کے سارے طریقے سکھاتا ہے، برائی سے شدھ ہو کر، وہ سچا راستہ ہے۔ تو میری بات پہ غور کریں کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، سچ اور جھوٹ صاف صاف دکھا دیا ہے، اپنی رچنا کو انسان کے اندر بنا دیا ہے۔ اب ایک راستہ دھرتی پر آج بھی موجود ہے سنسار کے سچے مالک کا، یاد رکھیں، اور باقی انیک راستے، زیادہ تر انیک راستے شیطان کے ہیں۔ اب ان شیطانوں کے راستے میں سے، بھول بھلیوں میں سے اپنے سچے مالک کے ایک راستے کو پہچاننا، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ کیسے پہچانے گا انسان؟ ایسے پہچانے گا کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، سچائی کے ساتھ ہمیں وہ پال رہا ہے، تو ہم بھی سچائی کی نیتی اس کے ساتھ اپنائیں، فراڈ بازی سے نہیں، اپنی بھاونا کو شدھ کر کے، اس سے ڈر کر اس سے ہم پرارتھنا کریں کہ اے میرے مالک، دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے مذہب ہیں، اتنے سارے طریقے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تیرا سچا راستہ کون سا ہے؟ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ خود انسان سچائی کی نیت لے کر اپنے سچے مالک سے تعلق بنائے اور پھر اس سے مانگے، پرارتھنا کرے، تو بے شک وہ ضرور دکھائے گا۔ لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں بدی ہے، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی سچا راستہ نہیں دکھائے گا۔ یاد رکھیں، وہ سنسار کا سچا مالک ہے، وہ خدا ہے، اس سے فراڈ بازی کر کے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع نقصان سے پوتر ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بڑی قیمتی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کو پورا سنیں ضرور، تاکہ جیون کا سچ جان سکیں، اندھکار سے نکل سکیں، روشنی میں آ سکیں، کیونکہ جیون ہر لمحہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ جو زندگی کا سمے ہم لے کے آئے ہیں یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی کو جانے بغیر ہماری موت آ جائے اور ہم اپنے لیے بربادی خرید لیں۔ اپنے سچے مالک اور اس کے سچے دھرم کو نہ پہچان کر کے مر گئے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو میں اپنے سچے بنانے والے اللہ تعالیٰ سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جس پرکار میں نے تیری کھوج میں سچائی کی نیتی اپنائی اور تو نے مجھے اتنا اچھا گیان دیا، جو سچا گیان ہے، اندھ وشواس سے دور ہے، اندھیرے سے دور ہے، روشنی والا گیان ہے، تو اس گیان کو مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں کو دنیا میں تیری تلاش ہے، تیری رچنا کے حساب سے تیری کھوج کر رہے ہیں، ان لوگوں کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ صحیح سمجھ کر، سن کر تیری سچی راہ کو پہچان سکیں، اندھیرے سے نکل سکیں اور روشنی میں آ سکیں۔ تو اب آئیے سوال کی طرف چلتے ہیں، جو سوال کیا گیا تھا کہ سچا دھرم کیا ہے؟ ساری دنیا میں سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم کون سا ہے؟ یعنی کہ سب سے سچا دھرم کون سا ہے؟ یہاں پر ایک بات اور میں عرض کر دوں، بتا دوں
کہ ہمارا مقصد کسی اور دھرم والے کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ شیطان، بدبخت شیطان کے اندھیرے سے انسانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو نکال کر ان کے سچے بنانے والے اللہ تعالیٰ کی روشنی میں لانا ہمارا مقصد ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی، یہ ہماری لگن ہے اور فکر ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ ساری امت کا درد ان کے دل میں تھا کہ دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور جنت کی طرف لایا جائے، شیطان کے دھوکے سے نکال کر ان کے سچے مالک اللہ کی طرف لایا جائے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ تو یہی فکر ہماری ہے۔ اگر ہم مسلمانوں نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ ساری سنسار کے اندر، ساری دنیا کے اندر سچائی صرف ہمارے پاس ہی ہے، سنسار کے سچے مالک کی۔ اس لیے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام مذہب کا علم، گیان حاصل کریں اور اسے ہر انسان تک پہنچائیں۔ اب میں آپ کو صحیح دھرم، سچے دھرم کی پہچان بتاتا ہوں۔ چیک کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں سچائی کی تلاش ہے، جیون کا مقصد جاننا چاہتے ہیں، اپنے سچے مالک کے سچے دھرم کو جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں، اب آپ چیک کر لینا۔ تو یاد رکھیں، جو دھرم انسان کے اندر ایشوریہ رچناؤں، بات ذرا سنیں دھیان سے، جو دھرم انسان کے اندر ایشوریہ رچناؤں کا جیون جینے کا برائی سے شدھ طریقہ بتاتا ہے، وہی دھرم سچا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ جو دھرم انسان کے اندر، جس سچے مالک نے ہمیں بنایا ہے، اس نے اپنی رچنا بھی ہمارے اندر بنائی ہے، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، تو اس نے اپنی رچنا بنائی ہے ہمارے اندر۔ تو اس ایشوریہ رچنا کا جیون جینے کا برائی سے بچ کر، برائی سے شدھ طریقہ بتاتا ہے۔ یعنی کہ ماں کے پیٹ سے لے کر اور موت تک جو بھی انسان حرکت کرتا ہے، شریر کے انگوں سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، ہاتھ سے، پیر سے، دماغ سے، جو بھی حرکت کرتا ہے، وہ دھرم جو سچا دھرم ہے، وہ جیون جینے کا ایشوریہ رچنا کے آدھار پر پورا طریقہ برائی سے شدھ ہو کر بتاتا ہے، وہی دھرم سچا ہے۔ اب آپ چیک کریے کہ اس کسوٹی پر کون سا دھرم صحیح اترتا ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں میں، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جو دھرم انسان کے اندر ایشوریہ رچنا کا جیون جینے کا برائی سے شدھ طریقہ اور پورا طریقہ بتاتا ہے، وہی دھرم سچا دھرم ہے، یاد رکھنا۔ اب میں نے تو چیک کر لیا ہے، اب آپ کا باقی ہے کہ آپ چیک کریں۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا چیک کیا ہے، تو میں نے ساری دنیا میں اسلام دھرم کو چیک کیا ہے کہ یہی دھرم ایشوریہ رچنا پر آدھارت ہے، اور یہ انسان کو، جو بھی انسان حرکت کرتا ہے ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک، جیون جینے کے ایشوریہ رچنا کے حساب سے برائی سے شدھ ہو کر جیون جینے کے سارے طریقے بتاتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ جب سب کا مالک ایک ہے تو سب کے لیے قانون بھی اس کا ایک ہی ہے، سب کے لیے راستہ بھی اس کا ایک ہی ہے، اور اسی ایک راستے پر چل کر انسان دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، دنیا میں آسانی اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس ایک راستے سے ہٹ کر کسی اور راہ کو اپنائے گا تو وہ شیطان کا دھوکہ ہے، مرنے کے بعد انسان دھوکہ کھائے گا۔ دنیا میں کچھ سمے جی جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن موت کے بعد 100% دھوکہ کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھنا، کسی کے بھٹکائے میں مت آنا۔ پوری دنیا گمراہی سے بھری پڑی ہے، شیطان کے جال پھیلے ہوئے ہیں، جھوٹے گیان کے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ایشوریہ رچنا پر صحیح آدھارت دھرم ہے، جو ہمیں ایک ایشوریہ رچنا پر صحیح قانون دیتا ہے پورے جیون جینے کا اور برائی سے شدھ، وہی سچا دھرم ہے۔ اور میں نے اس کو چیک کیا ہے، آپ بھی چیک کریں۔ وہ ساری دنیا میں، سارے دھرموں میں صرف اس کسوٹی پر اسلام دھرم ہی اترتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہی ہے، اس نے یہ جہان امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنایا ہے، تو اس نے ہر زمانے میں اپنے اوتار، اپنے نبی دھرتی پہ بھیجے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، جیون کا مقصد بتانے کے لیے۔ تو ہر زمانے میں نبی اوتار آئے،
آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب سارے دھرموں میں بگاڑ آ چکا تو آخری نبی، آخری انتم سندیشٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے بعد اب مہاپرلے تک جب تک دنیا رہے گی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ دھرتی پر جتنے بھی انسان بسے ہوئے ہیں ان سب کے مالک کی طرف سے ان سب کے لیے آئے ہیں۔ اب آخری کتاب قرآن مجید ان پہ اتری ہے۔ ان سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمان سے آئی تھیں ان سب کتابوں میں لوگوں نے اپنے سوارتھ کے لیے ملاوٹ کر دی ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، قیامت تک کوئی اس میں ملاوٹ نہ کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ایک ذرے کے برابر برائی سے بھی سرکشت ہے، بالکل شدھ کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایک کण کے برابر بھی برائی کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جینے کا برائی سے شدھ طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے اندر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارے گا، سنسار کا سچا مالک اس سے راضی ہوگا اور سورگ کا، جنت کا انعام موت کے بعد اسے عطا فرمائے گا۔ اور جو اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چل کے جائے گا وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس لیے ہم غور کریں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے لوگ راستوں پہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہاں سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے رہا ہے۔ وہ پہچان میری سچائی کو، تو میری کھوج کر تو مجھے پالے گا، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ میری کھوج کر تو مجھے پالے گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں سنسار کا سچا مالک اپنی بنائی ہوئی انسان کے اندر رچنا کے دوارا جھوٹ اور سچ دکھا دیتا ہے نبیوں کے دوارا، تو آپ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا کے اعتبار سے اسلام دھرم کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھا دیا ہے۔ تو ان کا چینل سالوں چلا، پیس ٹی وی اردو ٹی وی پر، تو کتنے لوگ ہیں جن تک جو ان کا چینل دیکھ ہی نہ پائے، پیغام سنی نہ پائے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں دکھا دیا پھر؟ دنیا ایشور کی طرف سے امتحان کا جہان ہے، پریکشا لینے کا جہان ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی سچائی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رچنا کو بگاڑ لیا ہے، جو بجائے بھلائی پہ چلنے کے برائی پہ چل رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں دھرتی پر، اگر ہم ان تک اپنا پیغام پہنچا بھی دیں تو یہ منہ پھیر جائیں گے، تو یہ منہ پھیر لیں گے۔ تو بھئی دیکھیے ایسا ہے، بات کو تھوڑا سمجھیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی والی راہ پکڑیں۔ روشنی والی راہ یہی ہے کہ انسانی عقل کو جواب دے روشنی سے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا چینل سالوں چلا تھا، تو اس طریقے سے بہت لوگوں تک بات پہنچی، اور پھر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یوٹیوب ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور ٹچ والے موبائل لگ بھگ سبھی کے پاس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، اب تمہیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ کس کس بندے کو کیسے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اس کی قدرت علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ کہاں کیا ہے ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ کو پتہ ہے اپنی ہر پیدا کی ہوئی چیز کے بارے میں، یاد رکھیں۔ تو وہ کس طریقے سے پہنچا رہا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب رہی بات دوسری کہ جس انسان نے ایشوری رچنا کو اپنے اندر بگاڑ لیا ہو بری طرح سے، اور وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے دنیا میں بھٹک چکا ہو، اللہ کی طرف مر کر لوٹنے کا اسے کوئی خیال نہ ہو، اس کے سامنے رات دن لوگ مر رہے ہوں، اسے پھر بھی اپنی موت کا احساس نہ ہو، بالکل اندھا ہو چکا ہو سچائی سے، اگر ایسے انسان تک اللہ تعالیٰ اپنی سچائی پہنچائے گا تو وہ فسادی آدمی سچائی کو قبول نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ بھئی آپ ذرا دیکھیے کہ سور کے آگے ہیرے اور موتی بکھیریں گے آپ، تو سور کو ہیرے موتی کی قدر کیا ہے؟ اسے کیا معلوم ہیرے موتی کی قدر کیا ہوتی ہے؟ وہ تو پیر رکھ کے نکل جائے گا،
اسی پرکار سے اللہ کا جو سچائی ہے اور اچھائی کا میسج ہے انسان کی رچنا کے دوارا، جو اسلام کا میسج ہے، یہ ایک ہیرے موتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے جو انسان بھی نہیں ہے، جانور بن چکا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا اللہ نے انسان بنایا ہے، اس کے اندر رچنا بنائی ہے اپنی انسانیت پر چلنے کی، برائی سے بچنے کی، اب اس نے اس رچنا کو بگاڑ کر وہ انسانی روپ میں جانور سے بھی بدتر بن چکا ہو، دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہو، بجائے اچھائی پہ چلنے کے اچھائی کا دشمن ہو، اگر اس تک سچائی پہنچے گی تو وہ تو جو ہے بالکل ریجیکٹ کر دے گا، مانے گا ہی نہیں وہ تو۔ ویسے ہی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ سب تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، یہ قدرت اس کی ہے، ہم اسے اپنے ہاتھ میں نہ لیں بھائی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، دماغ کی کیفیت جانتا ہے، انسان کے اندر کا حال جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے اپنا پیغام پہنچانا ہے، کس طریقے سے کس کا کیسا امتحان لینا ہے۔ اس نے سب کو جیون کا سمے بھی اپنے حساب سے دے رکھا ہے، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال۔ اب وہ یہ اس کی قدرت ہے کہ کتنی عمر میں کس طریقے سے وہ کس کا امتحان کیسے لے گا۔ بھئی ہیرے موتی کی قدر تو وہی کرے گا نا جس کو اس کی قدر معلوم ہے۔ اب جس کو یہ معلوم ہے کہ میرے بنانے والے نے میرے اندر اچھائی میں سکون رکھا ہے، تو اسے اچھائی کی قدر ہے نا۔ جب اچھائی اس تک پہنچے گی تو وہ فوراً ایکسیپٹ کر لے گا، اسے فوراً مان لے گا اس کو۔ اب جو انسان جانتا ہو کہ برائی سے میرے لیے نقصان ہے، برائی پر چلنے پر جو ہے ایشوری شکتی میرے اندر ہلچل پیدا کر دیتی ہے، گناہ کرنے پر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اس میں مجھے سکون نہیں ہے، ایشور کی طرف سے اشارہ ہے کہ برائی پر چلنے پر تم سکون میں نہیں رہ سکتے، وہ پھر بھی جان بوجھ کے برائی پہ چل رہے ہیں۔ یہ پتہ ہے کہ اچھائی میں ایشور نے ہمارے اندر سکون رکھا ہے، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، شانتی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی اس نے ایشوری رچنا کو الٹا کر رکھا ہے، برائی کو پسند کر لیا ہے، گناہ کے مزے لے رہا ہے دنیا میں، سچائی سے اندھا ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کو بھول چکا ہے۔ یہ دن نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے، پوری کائنات چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے اندھا ہو چکا ہے اور کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگ دھرتی پہ ایسے گھوم رہے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کائنات اپنا آپ چل رہی ہے، اندھے ہو چکے ہیں، وہ اندھکار میں ڈوب چکے ہیں بری طرح سے۔ تو اب ان تک اسلام کا پیغام پہنچے گا تو وہ کیسے ایکسیپٹ کر لیں گے بھائی؟ اللہ مالک ہے، اس نے آدیش دیا ہے اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے آدیش کا کوئی النگھن کرے گا تو تم سزا نہیں دو گے اس کو۔ اسی پرکار اللہ کے آدیش جو اس کی بنائی ہوئی رچنا ہے انسان کے اندر، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، اگر تم اس کے حکموں کا النگھن کرو گے، اس کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں منٹ سے پہلے پکڑ کر سزا دے گا وہ۔ یاد رکھنا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس کے لیے انسان کو پکڑنے کے بہت طریقے ہیں، وہ مالک ہے۔ تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ میں نے تیرے اندر اپنی رچنا بنائی تھی، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا تھا، برائی سے بچنے کا آدیش دیا تھا، تو نے میرے حکموں کا النگھن کیوں کیا، میرے حکم کے خلاف کیوں چلا؟ اللہ اسے پکڑ کر سزا دے گا، یاد رکھیں۔ اور بے شک ہر انسان تک اللہ تعالیٰ اپنا کسی نہ کسی ذریعے سے اپنا پیغام ضرور پہنچاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ اچھائی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا دنیا میں بھٹکتا ہے، میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا، دنیا میں بھٹکتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، جس دنیا کو ہم ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہیں، جب چاہے گا اللہ ایک پل میں چھڑوا دے گا اس کو، اور یہ نفس انسان کی آتما فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی۔ کتنے مرتے ہیں روز، دیکھ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ پھر اپنا حساب لے لے گا۔ تو دیکھیے، جس مالک نے جیون دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، دنیا دکھائی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس کے لیے کچھ بھی محنت نہ کرو گے؟ اس نے جیون کا سمے دیا ہے، وقت دیا ہے، کیا یہ وقت اس کے لیے نہیں لگاؤ گے؟ جب تک تم اس کے لیے کھوج نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے، وہ تمہیں اپنی راہ کیسے دکھا دے گا بھائی؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بار بار کہ بھائی گیان کوئی دوا کی پڑیا نہیں ہے، علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ علم تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل کے اندر جا کر، 2 چینل چل رہے ہیں ہمارے، ایک تو میرے نام سے ہے MOHD محمد لکھیں شارٹ میں، پھر پورا محمد لکھیں MOHAMMAD، پہلے شارٹ میں لکھیں محمد MOHD اور پھر پورا محمد لکھیں، پھر لکھیں DILSHAD دلشاد، تو یہ چینل سب سے اوپر نکل کے آ جائے گا۔ اور دوسرا چینل اسلامک اسٹڈیز، تو یہ 2 چینل ہمارے چل رہے ہیں۔ ان چینلوں کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ ہم اپنے جیون کو تباہی سے، بربادی سے بچا سکیں، اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ سکیں۔ میں اس بات کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، تو بھئی میں آپ سے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور محنت کریں،
تاکہ آپ جلدی جلدی سچائی کو جان پائیں، کیونکہ ایک ویڈیو میں ہم سارا گیان نہیں بتا سکتے، اور زیادہ لمبی ویڈیو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بھی بڑی پریشانی ہے۔ تو اس لیے آپ چینل کے اندر جا کر کے ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی جلدی بات سمجھ میں آئے۔ اور بھائی ہمارا چینل چلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیسہ کمائیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ سچائی دنیا کے ہر انسان تک پہنچے۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن اپنا چینل بنا کر کے یوٹیوب پہ اور ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے اپنے حساب سے پھیلائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو جو بھی چاہیں ایسا کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر نئے سن رہے ہیں، جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں تاکہ جب بھی ہم ایسی اچھی ویڈیو بنا کر کے بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں دھرتی پہ اتنے سارے انسانوں کی بھیڑ بھری پڑی ہے، ارے کیا جب بالکل ہی جو ہے ایشوری رچنا کے حساب سے اس کی مالک کی کھوج نہیں کرتے، سچائی کو ماننے والے بالکل نہیں ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ چینل میں بہت کم لوگ جو ہیں ویڈیو سنتے ہیں، اب پتہ نہیں پوری سنتے بھی نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کھوج کرنے والے اتنے کم لوگ ہیں کیا دنیا میں بھٹک گئے؟ کیا اللہ کی طرف لوٹ کے جانا نہیں ہے مرنے کے بعد؟ تو اس لیے جان مال اللہ کی راہ میں وقت دیں، علم کو حاصل کریں، اس کے لیے محنت کریں تاکہ وہ ہمیں اندھکار سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ جیون بھائی کھیل تماشا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اصل جو جیون موت کے بعد جو آنے والا ہے وہ ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، اس کی تیاری کریں بھائی۔ اور بھائی انشاءاللہ اسی ٹاپک پر میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ دوسری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔